ماں باپ ہمارے وجود کے ظاہری سبب ہیں، اور ظاہری سبب ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں تمام بچوں کو، بچیوں کو، کہ اپنے ماں باپ کے ماں باپ ہونے کا کیا رکھیں؟ لحاظ۔ ایسے اپنے بڑوں کا لحاظ، استادوں کا لحاظ، تو سب سے زیادہ لحاظ کس کا رہنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا۔ اور لحاظ رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا جس وقت جو حکم ہو اس کو بندہ دل و جان سے کیا لائے؟ بجا لائے، چاہے نفس کے کتنے بھی خلاف ہو۔ دیکھو رمضان میں ہم نے اپنے روزے دار ہونے کا لحاظ رکھا نہیں رکھا؟ شدید بھوک ہے اور لذیذ کھانا ہے، منہ میں پانی آ رہا ہے، لیکن اپنے روزے دار ہونے کا کیا رکھا؟ لحاظ۔ ایسی زندگی کے ہر مرحلے میں اپنے اللہ کے رب ہونے کا کیا رکھنا ہے؟ لحاظ، کہ اللہ تعالی نے رب ہونے کی حیثیت سے جس وقت ہم کو جو حکم دیا ہے، ہمارا جی اس کے خلاف کتنا بھی چاہے، ہم کو اپنے جی کا لحاظ نہیں رکھنا، بلکہ اللہ کے رب ہونے کا لحاظ رکھنا ہے۔ اور ہمارے جی کا اللہ نے لحاظ رکھا ہے کہ نہیں؟ کھانے کو دیا، پینے کو دیا، پہننے کو دیا، سونے کو دیا، اور ہم پر لازم کرا دیا تم کو اپنے نفس کا بھی لحاظ رکھنا ہے، لیکن اس حد تک کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہ ہو۔ اس لیے اگر کوئی بندہ نفس کا لحاظ نہیں رکھے گا، کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، سونا چھوڑ دیا، تو یہ کوئی دین کی بات نہیں۔ نفس کا لحاظ رکھنا ہے، لیکن ایک حد تک۔ ہم بعد میں نفس کا تو لحاظ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت کرے یہ کہنے سے۔ دیکھو اللہ کا حکم ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہیے مومن مردوں کو اپنی نگاہ جھکائیں۔ اب جا رہا ہے، ایک خوبصورت لڑکی آ گئی، اب نفس کا تقاضا تو کیا ہے؟ دیکھنے کا، اور رب کا حکم کیا ہے؟ نہ دیکھنے کا۔ اب دیکھنے کس کا لحاظ رکھنا ہے؟ اگر رب کے رب ہونے کا لحاظ رکھا تو نگاہ جھکانی، اور نفس کا لحاظ رکھا تو تو جن چیزوں کا اللہ نے رب ہونے کی حیثیت سے حکم دیا، اور اللہ جو بھی حکم دیتے ہیں رب ہونے کی حیثیت سے جو بھی حکم دیتے ہیں، اس میں رب کا فائدہ ہے، ہمارا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کی ذات اللہ الصمد، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ صمد کہتے ہیں اس ذات کو جو کسی معاملے میں کسی کا محتاج نہ ہو، اور اس کے سوا جتنے ہیں وہ ہر معاملے میں اس کے محتاج۔